اچھا ابو محمد صاحب، یہ بتائیے کہ رمضان کے دوسرے عشرے کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں؟ یہ جو بسم عشرہ اللہ مغفرت۔ الرحمن الرحیم۔ دوسرے عشرے کو عمومی طور پر ہمارے ہاں اصطلاح میں مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، بخشش کا۔ تو اس عشرے کے اندر جو ہمارے امت کے اسلاف کے کچھ اعمال رہے، ان اعمال میں بنیادی چیز تو استغفار ہے۔ استغفار کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر دعا ہے۔ دعا کا معمول جتنا زیادہ رکھیں گے، ہمارے ہاں آج کل چونکہ ہر چیز، ہم بینک کے سامنے لائن میں لگتے ہیں، گھنٹوں نہیں تھکتے، شادی حال میں چلے جائیں تو وہاں ہم کھانے کے انتظار میں 4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے لیکن تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ تو دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے، اور مانگنا کہتے ہیں کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وہ لوگ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو متکبرین میں شامل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا متکبرین صرف اور مزاج کے لوگ نہیں ہیں، وہ بھی متکبر کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نہیں۔ تو اللہ سے مانگنا یہ خود باقاعدہ ایک عاجزی کی علامت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر باقاعدہ پورے سال کی ایک عملی پریکٹس ہونی چاہیے۔ ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ روزانہ کم از کم 24 گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹہ ایسا رکھے کہ اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھے رہیں۔ ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ جب اٹھتے تھے تو پھر اٹھتے چلے جاتے تھے اور سر آپ کا جھکتا چلا جاتا تھا، اور آپ کی دعا میں چند چیزیں بڑی اہم ہوتی تھیں۔ نمبر 1، آپ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف فرماتے تھے۔ نمبر 2، آپ یا حیو یا قیوم بہت کثرت سے کہا کرتے تھے اپنی دعا میں۔ اور نمبر 3، استغفار آپ کثرت سے کہا کرتے تھے۔ تو ہمیں دعاؤں کے اہتمام اس قدر کرنا چاہیے، اور دعا جو اجتماعی دعائیں تو ہوتی ہیں، میں مشورہ دوں گا یہاں پر کہ دعا تنہائی میں کرنی چاہیے، تنہائی میں بالکل دھیمی سی لائٹ ہو، اکیلے ہوں اور دروازہ بند ہو، اور یہاں تک بھی ہو سکے کہ آپ کے چہرے پہ کپڑا ہو اور آپ کی آواز باہر کوئی سننے والا نہ ہو۔ پھر آپ ہاتھ اٹھائیں اور اس وقت تک آپ کے ہاتھ نیچے نہ آئیں جب تک آپ کی آنکھیں اتنی نم نہ ہو جائیں، آپ اتنا بے نہ جائیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے پروردگار نے آج مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اسی پر جس پر دعا کا دروازہ کھلا، حدیث میں آتا ہے اذا فتحت لہ باب الدعاء وفتحت لہ باب الرحمہ، جس پر دعا کا دروازہ کھلا اس پر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلکہ یہاں پر ایک امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور دعا مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو تو ان الفاظ کے ساتھ مانگو کہ اے اللہ میرے ہر وہ گناہ بخش دے جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔